ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی افغان پالیسی پہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک بات جو چل رہی تھی کافی دیر سے کہ بھئی پاکستان کی طرف سے گروپس جانے چاہیے، یعنی کہ وہ بھی وقت تھا جب شیر پاؤ صاحب اور بہت سے مختلف لوگ گئے یہاں سے پاکستان سے، اور وہاں جا کے فیضاب خٹک صاحب بھی تھے، یہ بھی تھے، اور وہاں جا کے یعنی کہ پیس جرگہ کہہ لیجیے گا۔ تو وہ کوئی اس وقت سوچ بچار ہے along those lines because that doesn't mean کہ ویکنیس ہے پاکستان میں کوئی، اس کا تو مطلب یہ کہ جیسے بھی اعزاز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ڈائیلاگ بھی رکھیں اور جہاں ضرورت ہے فورس بھی استعمال کریں۔ دیکھیے، یہ جو قبائلی طریقہ ہے وہ ہمیشہ سے استعمال ہوتا رہا ہے، اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اس سے ایک مدد ملتی ہے۔ ہر وہ قدم جس سے جو ہے خطے میں اور دونوں ممالک کے درمیان جو ہے تعلقات میں بہتری اور اسٹیبلٹی آئے وہ اٹھانا چاہیے، اور اس میں جرگز جو ہے ان کا بڑا رول ہے۔ اس کو میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ ہماری سائڈ سے اس میں کیا ریلکٹنس ہے اور کیوں نہیں ایسا کیا جا رہا، تاکہ اس میں جو ہے جرگہ بھی ہے، ننوات بھی ہے، سارے جو طریقے ہیں وہ استعمال کیے جانے چاہیے۔ جی ایم اشن صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب کہ ہم اے پاور استعمال کر رہے ہیں جہاں ضرورت ہو رہی ہے، تو کیا اس کے ساتھ اگر جرگے کو بھی یعنی جرگے بھی انیشیٹ کیا جائیں تو اس سے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی لیول پہ کوئی کمزوری کا احساس ہوگا، یا ول وی بیکم ویک ان اینی وے؟ نو ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں یہ ملٹی پرونگ اپروچ ہے، کبھی آپ ایک پرونگ کو زیادہ کرتے ہیں، کبھی دوسرے کو کرتے ہیں، ڈیپینڈنگ آن دی سچویشن اینڈ ریالٹی۔ دیکھیں جہاں تک ایئر پار کا تعلق ہے، ہمیں پروبیبلی ہماری امپلائمنٹ اور ہونی چاہیے، ہماری انٹیلیجنس نیٹ ورک، ڈرون ٹیکنالوجی، اور ہمارے پاس ایسے اب سینسرز ہیں ویکس کی صورت میں جس پہ ہمیں ان پہ بہت گہری نظر رکھنی پڑے گی۔ تو یہ تو آپ رکھیں، اور جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے کائنیٹک آپریشن کو بھی کریں، لیکن مکالمہ ناگزیر ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے ثقافتی رشتے ہیں، انسانی رشتے ہیں، مذہبی رشتے ہیں، خاندانی رشتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارے پاس الحمدللہ جو پختون، محب وطن پختون ہیں، ان کی آبادی اگر بلوچستان اور کے پی کو بھی ملا دیں، اگر آپ ان کا بارڈر لیتے ہیں کرم سے لے کے بلوچستان تک، تو 4.5 کروڑ سے زیادہ تو پشتون ہمارے پاس ہیں، اور ان کی پوری آبادی 4.5 کروڑ ہے، اس میں سے 42% جو ہے وہ پشتون ہے، اور وہ بھی پشتون ڈیوائیڈڈ ہے۔ یو کانٹ سے کہ سارے کے سارے اس رجیم کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یا جو درانی صاحب نے فرمایا، یہ بڑا افیکٹو ٹول ہے۔ ایک بات کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ ٹریڈیشنلی دنیا نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ یہ ہمیشہ لنگر آن کرتے ہیں، کبھی مثبت جواب نہیں دیتے، اور ہمیشہ آپ سے رعایتیں مانگتے ہیں، لیکن ہمیں دانشمندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کو انگیج کر کے رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ ان کی اصلیت کیا ہے۔ جو دوحہ ایگریمنٹ کے تحت ابھی تک کوئی چیز نہیں مانے، جو انہوں نے وسیع البنیاد حکومت بنانی تھی، جو انہوں نے لوگوں کو پارٹیسپیشن دینی تھی، اس کو اجاگر کریں۔ پھر میرا خیال میں ایک اور بڑا پوائنٹ ہے جن کو اکنامیکلی ہم لیوریج کر دے سکتے ہیں۔ ان کے آپ کو پتا ہے کوئی 7 بلین کے قریب یا 7.5 بلین کے قریب فروزن ہے ایسٹس نیو یارک میں، اور پھر 4 سے 5 بلین ڈالر کے آپ کے ایسٹس ہیں امریکہ کے جو ان کے پاس بڈگرام ایئر بیس میں ہیں۔ تو یہ ان کو پیسہ چاہیے، اب اس پیسے کو بھی آپ لیوریج بنا کے ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ایگری کروا سکتے ہیں۔ ہمارا ان سے مسئلہ کیا ہے، یا دنیا کے ان سے مسئلہ کیا ہے کہ آپ نہ دہشت گردی کریں، نہ دہشت گردی کی اجازت دیں، نہ ایسی اب یہ جو آئی ایس پی کے ہے وہ چائنا کو تھریٹن کر رہی ہے، اسی طرح یہ تاجکستان کو تھریٹن کر رہے ہیں، اور ایسے وقت میں جہاں ان کی اپنی حکومت کے نمائندے وہاں نیگوشیشن کے لیے موجود تھے۔ تو ثقافتی حل ہے، نیگوشیشن حل ہے، اور لوکل پاپولیشن کو انوالو کرنا بہت ضروری۔ جی اسی پہ میں آنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ کاظمی صاحب ہیں۔ بہت شکریہ کاظمی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ خیبر جو چیمبر ہے اس کے پریزیڈنٹ ہیں، پاکستان بارڈر ٹریڈ کاؤنسل کو بھی یہ ہیڈ کرتے ہیں۔ تو کاظمی صاحب سے ہم تکلیف دیتے رہے ان کو ناظرین پچھلے کچھ ہفتوں میں، کیونکہ یہ ایکٹیولی اگر ہم کہیں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ہے گروہ جو کہ ننگرہار میں اور بیونڈ افغانستان کی ایک امپورٹنٹ سیکشن سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ کاظمی صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ، تو ہم چاہیں گے کہ کاظمی صاحب ہمیں اپڈیٹ کریں
کہ ان کی جو بارڈر جو ان کی ٹریڈنگ کلاس ہے افغانستان کی، ان کی اس وقت کیا سوچ ہے؟ کیونکہ پچھلی مرتبہ کاظمی صاحب نے کہا تھا وہ بہت تذبذب کا شکار ہیں، بہت شکایات کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ سے. جی کاظمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیوی میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آن لائن لیا. اصل میں حالات یہ ہیں کہ ہم ان سے رابطے میں ہیں، ان کی جو لیڈنگ ٹریڈ کمپنیاں ہیں یا ایجنسیاں ہیں یا ان کی افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ کے لیڈران ہیں، ان سب کے ساتھ چونکہ ان کے یہاں پر کئی ملین ڈالرز کے سامان پڑے ہوئے ہیں، ان کی کنسائنمنٹس یہاں رکی ہیں. 12,000 جو ٹرانزٹ ٹریڈ کے کنٹینر ہیں وہ کراچی میں رکے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ان کا تو اس یہاں پر ہر چیز وہ ہمارے انڈر وہ ہوئے تو اس کا جو نقصان ہے ہی ہے. تو ہمارے ساتھ ٹریڈنگ میں ہے، وہ بہت زیادہ شد و مت سے لگے ہوئے، اپنی حکومت کو بھی کہنے کے لیے تیار ہے کہ بھئی ہم جرگے کے ذریعے اس چیز کو حل کرنا چاہتے ہیں. اگر ہمارے پاس ٹرسٹ کیا جائے تو بارڈر ٹریڈ پر یہ ہے کہ ہمارے جو خیبر چیمبر آف کامرس ہے، تورخم بارڈر اس کے پاس ہے، نارتھ وزیرستان چیمبر آف کامرس ہے تو تمام غلام خان بارڈر اس کے ساتھ ہے، ہمارا جو کرم چیمبر آف کامرس ہے خرلاچی بارڈر ان کے ساتھ ہے، اور جو ہمارا ساؤتھ وزیرستان چیمبر ہے انگور اڈا بارڈر. یہ 4 بارڈر جو ہیں کے پی کے ہیں. 5واں بارڈر ہمارے پاس چمن کا ہے، بلوچستان کا. اب بارڈر کے اوپر جو لوگ آبادیاں آباد ہیں ان کے آپس میں رشتے ہیں، آپس میں تعلقات ہیں، وہ کبھی خراب ہونے نہیں دیتے. ہم نے ان کو ریئلائز کرا دیا ہے کہ بھئی یہ جو در اندازی ہوگی یا دہشت گردی ہوگی، اس سے نہ آپ پنپ سکتے ہیں نہ ہم اس نقصان کا ازالہ کر سکتے ہیں. لہذا آپ ہمارے ساتھ کریں، ہم آپ پر کانفیڈنس کرتے ہیں اس چیز کو روکنے میں. آپ بھی مدد، فینسنگ تو ہو گئی ہے ٹھیک ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ہیں، لا فورسنگ ایجنسیاں بھی موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عوام کو بھی ساتھ دینا پڑے گا کہ یہ ٹیررزم کی کارروائیاں رکیں اور کسی قسم کی ان کو سہولت نہ ملے. اور ہم عوام کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے نا، ہم تو عوام کو اور بی ٹو بی میں جو بزنس مین ٹو بزنس مین ہے، یہ تو بزنس کے حوالے سے مفاد دیکھتے ہیں. ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات اس وقت ہو رہی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے کیا چیلنجز ہیں پاکستان کو اور خطے کو. یہ بتائیے گا ناظرین کو کہ یہ جو بات چیت آپ کر رہے ہیں اور یہ کافی دیر سے مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے، تو وہ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ ناراض ہو رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں، تو آپ کو کیا وہاں سے سمجھ آ رہی؟ کیونکہ ان کی کیا وہ تیار ہیں کابل کی رویے میں کوئی فرق لا پائے ہیں یا بس بات چیت ہی کر رہے ہیں اور کابل نے سننا کسی کی بات نہیں؟ نہیں وہ یہ اس طرح بات نہیں ہے. انہوں نے اپنے جو وہاں پر ارباب اختیار ہیں ان سے انہوں نے بات بھی کی ہے اور ان کے رویے میں تبدیلی لانے کے لیے انہوں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. جو ہم اعلانات کر رہے ہیں وہ 1 سے 6 گنا برابر ہم اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس برداشت نہیں کر سکیں گے اور نہ کمپیٹ کر سکیں گے کسی دوسرے سینٹرل ایشین کنٹریز میں، جو کہ پاکستان سے جو ان کو راستہ ملا ہوا ہے یہی فیزیبل ہے، نہ کہ ایران سے. اور دوسرا میں آپ نے نام ابھی لیا ڈاکٹر لاری جانی، ان کے سلامتی کونسل کے جو ہیڈ ہیں ان کا، انہوں نے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے پاکستان کو بھی کہ آپ یہ کارڈ کھیل لیں. انہوں نے کہا میں نے بلینک چیک دستخط کر کے دے دیے، آپ جہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیں. تو ایران بھی اس چیز میں ریلیکٹنٹ ہے کہ وہ کوئی ٹریڈ ادھر سے زیادہ تر آسانی سے شروع کرے گا، کوئی آسانیاں دے، کیوں کہ وہ اس کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور وہ بھی چاہتا ہے کہ ایک پرامن افغانستان ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ وہاں کا ہر ایک کے لیے سوٹ کرتا ہے، تاجکستان کے لیے، ازبکستان کے لیے پرامن افغانستان، تبھی ٹریڈ بھی ہوگی، تبھی وہ چل سکے گی. جی بالکل ٹھیک ہے جن صاحب، یہ بتائیے معیشت نہیں چلے گی. بے شک ایسے ہی ہے وہ، لیکن اس کا فوری طور پہ تو نہیں، مطلب کہ ان کے آپ نے بتایا تھا 12,000 کے قریب کنٹینرز دونوں طرف ہیں، لیکن obviously ایک دم سے پالیسی تو نہیں بدلنے جا رہے کابل کے لوگ. لیکن جن صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ٹریڈنگ کے حوالے سے جو بتا رہے ہیں کاظمی صاحب کے ایک پریشر ہے، سب کچھ ہے، تو یہ کس طریقے سے، اگر آپ کو کچھ اس میں آپ کا کوئی اندازہ ہے، is this likely to make any difference on the طالبان؟ اگر اجازت دیں میں ذرا درانی صاحب کے پاس جاتی ہوں. درانی صاحب آپ نے تو بڑی کلوزلی ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا، یہ جو ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے اور جو ٹریڈرز نالا ہیں اور ناراض ہیں، تو is it likely to change anything in Kabul and Kandahar؟
مجھے نہیں لگتا. وجہ یہ ہے کہ طالبان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اب جیسے یہ ڈپورٹ ہو کے لوگ جا رہے ہیں ان کے روزگار ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ کی مرضی ہے, تو اگر لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں, یہ وہ اللہ کی مرضی ہے. تو یہ بزنس کے کانٹیکس میں بھی وہ اللہ کی مرضی لے آ رہے ہیں. اور میرے جو کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی خیال ہے کہ یہ طالبان جو ہے وہ صرف ایک ہی سوچ کے لوگ ہیں اور ان کے ذہن میں جو ہے. تو اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ جو ان کا جو گورننس کا سٹائل ہے وہ میں نے جیسے عرض کیا وہ ابھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ملیشیا موڈ میں. جی تو یہ اس نے افغانستان کو نقصان ہی پہنچانا. اور اب آپ نے دیکھ لیا ہے پاکستان کی تو ایک شکایت تھی, ایران کو بھی شکایت ہے, چین کو بھی ہے, تاجکستان کو بھی ہے, اور اب ظاہر ہے انہوں نے چینی نیشنلز کو تاجکستان میں مارا ہے. اور پھر خود ETIM کا وجود جو ہے افغانستان کے موجود ہے, 20 سے زیادہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن افغانستان میں موجود ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس کو وہ ڈینائل موڈ میں ہے, اور یہ ڈینائل موڈ جو ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے, کیونکہ افغانستان کے اندر انسٹیبلٹی کا مطلب ہے ہمارے لیے پرابلم, کیونکہ ہم زیادہ متاثر ہوتے ہیں بنسبت افغانستان کے 5 نیبرز کے. ان کے جو ہے بارڈر پہ لوگ اس طرح سے نہیں پڑے جیسے ہمارے بارڈر پہ ڈیوائیڈڈ ٹرائب. بے شک جی بے شک. تو مطلب اس وقت اب پاکستان کو اگر ان ایڈیشن ٹو کائنیٹک جو بھی معاملات ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کیا آپ کو کچھ معلوم ہے درانی صاحب کہ کیا پاکستان نے کوئی انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ ریجنل, یہ تو معلوم ہے ہمیں کہ ٹرکی سے یہاں آئے ہیں لوگ کچھ اس کو پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے ڈائیلاگ کے, لیکن کیا یہ جیسے آپ نے بھی فرمایا, اعزاز صاحب بھی کہہ رہے تھے, سب ممبرز اگری کرتے ہیں کہ ایک ریجنل اپروچ جہاں کے جو سپورٹ کر رہے طالبان کو چاہے فائنینشلی یا آئیڈیولوجیکلی یا اور طریقوں سے پولیٹیکلی, تو وہ سب مل کر ان پر یا اکنامکلی, تو کیا اس وقت یہ سب سے ضروری نہیں ہے کہ پاکستان اس طرف بھی یعنی کہ تیزی سے متحرک ہو؟ پاکستان تو کر ہی رہا ہے, لیکن اس کے لیے اب یہ ہے کہ یہ جو ریجنل اپروچ کی آپ نے بات کی تو ایران میں ایک میٹنگ ہونی ہے ماسکو فارمیٹ کی. وہ ماسکو فارمیٹ تو شاید نہ وہ اس کے جو کور گروپ ہے اس میں پاکستان, ایران, چائنا اور رشیا یہ ہوں گے. اس معاملے میں جو ہے زیادہ کلوز کنسلٹیشن ہوتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی نئی بات کلیئرٹی کے ساتھ آئے گی, کیونکہ ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جو ڈیکلیریٹری رہا ہے ملکوں کی جانب سے, خاص کر جو امیڈیٹ نیبرز ہیں اور رشیا, لیکن اب جو آنا ہے وہ میں پریکٹیکل پروپوزلز کے ساتھ آئے گا. بالکل وہ بڑا اہم ہوگا جن صاحب. تو ہم پھر کیا سمجھیں, ان دا پاسٹ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ایک دفعہ جو انٹیلیجنس ہیڈز تھے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا گیا تھا افغانستان کے حوالے سے, اور کافی شروعات تو ہوئی تھی اچھی. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا بھی کوئی ملٹری کی سائڈ پہ ملٹری اور ڈپلومیٹک پولیٹیکل ہو سکتا ہے ریجنل کوئی اپروچ؟ یا دیکھیں ہم نے یہی کہا نا کہ کائنیٹک تو فورس جہاں ضروری ہے یوز ہوتی رہے گی, ہونی بھی چاہیے. اور یہ جو یونائٹڈ نیشن کا آرٹیکل 51 ہے یونائٹڈ نیشن چارٹر کا, وہ آپ کو سیلف ڈیفense میں آپ کو ایکشن لینے کی اجازت دیتا ہے. یہ جو انٹرنل پریشرز کی بات کرتے ہیں نا, دیکھیں اس میں ایک 3 pronged ہیں وہ بھی اندر. ایک تو ٹریڈرز کا پریشر ہے فار شور چونکہ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. ایک پبلک کا پریشر ہے جو پس رہے ہیں بیکاز ان کو چیزیں نہیں ملے گی تو. اور ایک جو ان کا آپس میں جو ایتھنک گروپس ہیں ان کے اندر لڑائی ہے, یعنی حقانیوں کی ملا یا گروپ کے ساتھ, وہ کندھار گروپ ہے, یہ گروپ ہے, پیچھے بھی ان کا کلیش ہوا ہے. تو ان دی لانگ رن ان کے اوپر امپیکٹ اس کا ضرور پڑے گا. بہت لانگ رن تو نہیں نا جین صاحب, بہت لانگ رن تو نہیں نا ہم انتظار کر سکتے. اور بات یہ کہ ہم لوگوں کی پالیسی پاکستان کی وہی رہی کہ اندر یہ جھگڑے ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, ون گروپ ورسز ادر. میرا خیال ہے آپ جیسے خود بھی فرما رہے تھے کہ اب ضروری ہے کہ پاکستان
کائنیٹک 100%، لیکن یعنی وہ کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی پالیسی 100% ہونی چاہیے وہ، لیکن ہم میں ایک چیز جی فرمائیے. ٹرمپ نے یہ کہا ہے نا کہ اٹ از اے ہیل ہول آن دی گلوب، یہ جو افغانستان ہے، تو ان کے اندر یہ پرابلمز کو وی ہیو ٹو کمپریہینڈ کے اندر کی سچویشن کیا ہے. ویئر آئی ایگری کہ ہم تو چاہتے ہیں امن آئے، کوئک آئے، اور ہم اپنے بارڈرز کو سیو کریں اور یہ ٹریڈ بحال ہو جائے. بالکل، لیکن ٹرمپ کی جو بات ہے ان کی کوئی وزڈم ایسی تو نہیں ہے جس کو ہم اپنا سکتے ہیں. ٹرمپ 10,000 میل دور بیٹھے ہیں، ان کا موڈ ہوتا ہے امریکنوں کا اندر جا کے دھاوا بولتے ہیں، موڈ ہوتا ہے تو جا کے ان کو آکیوپائی کر لیتے ہیں. ہم نے تو ایسے دیکھنا ہے اے مارشل صاحب، یہ تو ہمارا ہمسایہ ہے اور میں کہوں گی ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے. ہم تو وی آر ریئلی لائک ٹوئنز، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ہمیں ظاہر ہے جہاں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. I totally agree with you. You see, what we need to do, لوگ ہمارا کس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا ہماری معیشت کی ہم جو مرضی کہیں، بٹ معیشت اس طرح استحکام میں نہیں. دوسرا، ہمارا جو سیاسی آپس میں ڈفرینسز ہیں، میرے خیال میں جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، ہمیں ڈائیلاگ پہ تو جانا ہے، اور اس ڈائیلاگ میں جانے کے لیے جہاں ہم ریجنل فورسز کو لے کے آ رہے ہیں، وہاں ہم اپنے جرگا اور اپنے لوکل فیملی سسٹم کو بھی بے شک. دوسری بات میں بار بار دوبارہ ریپیٹ کروں گا فار سیک آف ریپیٹنگ، کہ یہ پل اینڈ پش ہے. ایک طرف سے آپ ڈپلومیٹک، ریجنل اینڈ ڈومیسٹک انفلوئنس لے کے آئیں، دوسری طرف کائنیٹک پریشر کو ضرور رکھیں. بالکل اگریڈ. ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ میرے کے پی کے اور بلوچستان کے معصوم شہریوں کا خون بہایا جائے، اور یہ اس طرح کی گوریلا وارفیئر لڑنا بہت مشکل ہے. دیکھیں، یہ کوئی ہماری کامیابی نہیں ہے کہ انہوں نے قبضہ کیا اور ہم نے چھڑوا لیا، انہوں نے اسکول پہ قبضہ کیا، ہم نے چھڑوا لیا. ہم نے اس اسکول پہ آنے کو روکنا ہے، اس مسجد پہ آنے کو روکنا ہے. تو وہ کیسے ہوگا؟ جب تک آپ ان پہ ثقافتی پریشر نہ ڈالیں اور جب تک آپ ان کو ڈیٹرس پہ نہ لے کے جائیں، تب تک یہ نہیں ماننے والے. بالکل. اور آج بھی پتہ چلا صبح کے وقت 2 سکولز وہ بلون اپ کے ایریا میں، تو یہ خطرات تو سامنے ہیں ہمارے. ان کو ہر صورت پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور جو پالیسی افغانستان کی طرف اور ٹی ٹی پی وغیرہ کی طرف جو تبدیلی آئی ہے، بڑی کلیئر تبدیلی آئی ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، لیکن ایک بڑے کمپریہنسو طریقے سے. مائتب ساجد، اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.